آج الہدایت اسٹوڈیو پر ہم ایک ایسے سچے اور جاننثار عاشق رسول کی داستان بیان کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر آتے ہی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس نے دنیا کے بنائے ہوئے خوبصورتی کے پیمانوں کو اپنے پیروں تلے کچل دیا اور اپنی صاف روح اور تڑپتے ہوئے دل کے دم پر عرش والے کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت سعد الاسود رضی اللہ عنہ کی، جو مدینے کی گلیوں میں بے حد غریبی اور کشمکش کی زندگی گزار رہے تھے، جن کا رنگ کوئلے کی طرح سیاہ کالا تھا اور شکل و صورت بہت عام تھی۔ دنیا انہیں ان کے کالے رنگ اور غریبی کی وجہ سے حقیر سمجھتی تھی۔ لوگ ان سے دور بھاگتے تھے، یہاں تک کہ مدینے کا کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ذرا تصور کیجئے اس عاشق کے دل کی تڑپ کا، جو ایک دن تنہائی اور بے بسی کے عالم میں روتے ہوئے اپنی ٹوٹی ہوئی قسمت کو سنبھالے ہوئے مدینے کے سلطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حضرت سعد کی آنکھوں سے ساون کے بادلوں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ حضور کے قدموں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ایسا سوال کرتے ہیں جو ہر سننے والے کی روح کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ انہوں نے تڑپ کر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میرا یہ کالا رنگ، کیا میری یہ بدصورتی اور کیا میری یہ غریبی مجھے جنت میں جانے سے روک دے گی؟ کیا اللہ کے یہاں میری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یا نبی، میں مدینے کے جس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، لوگ میرا کالا چہرہ دیکھ کر اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ کوئی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی مجھے اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ اپنے اس معصوم اور درد سے بھرے صحابی کا یہ رونا اور ان کے دل کی یہ ٹوٹن دیکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کا دل بھر آیا۔ نبی پاک نے آگے بڑھ کر حضرت سعد کے کندھوں کو پکڑا، انہیں اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے سعد، اللہ کی قسم، جو عزت اور مرتبہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ مدینے کے بڑے بڑے رئیسوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ تمہارا رنگ کالا ضرور ہے سعد، مگر تمہارا دل دودھ سے بھی زیادہ سفید اور پاک ہے۔ تم کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ تمہاری روح سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے حضرت سعد کا دل رکھنے کے لیے اور دنیا کو ایک بہت بڑا سبق دینے کے لیے فرمایا، اے سعد، تم ابھی اسی وقت عمرو بن وہاب کے گھر جاؤ، جو مدینے کے بہت بڑے اور عزت دار رئیس ہیں۔ ان کے دروازے پر جا کر کہنا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اپنی خوبصورت اور پاک دامن بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضرت سعد کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگی۔ وہ دوڑتے ہوئے مدینے کے اس بڑے گھرانے کے دروازے پر پہنچے جہاں ہر کوئی اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے خواب دیکھتا تھا۔ جب انہوں نے گھر کے مالک عمرو بن وہاب کو نبی پاک کا یہ پیغام سنایا تو عمرو بن وہاب حضرت سعد کا کالا رنگ اور ان کے پھٹے حال لباس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اپنی دنیاوی سوچ اور خاندانی گھمنڈ کی وجہ سے عمرو بن وہاب نے صاف انکار کر دیا اور بڑے سخت لہجے میں کہا، جاؤ یہاں سے، میں اپنی نازوں سے پلی بیٹی کا نکاح ایک کالے اور غریب انسان سے کبھی نہیں کر سکتا۔ حضرت سعد کا دل ایک بار پھر چکنا چور ہو گیا، ان کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ وہ اپنا سر جھکائے روتے ہوئے واپس لوٹنے لگے کہ ان کا نصیب ایک بار پھر انہیں تنہا چھوڑ گیا۔ مگر عزیزوں، عمرو بن وہاب کی وہ بیٹی جو اندر خیمے میں بیٹھی یہ ساری گفتگو سن رہی تھی، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بجلی کی طرح تڑپ کر اپنے باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ نے اس شخص کو دھتکار دیا جسے اللہ کے رسول نے اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے میرے نبی کا فیصلہ منظور ہے، چاہے یہ شخص کتنا ہی کالا یا غریب کیوں نہ ہو۔ اگر میرے آقا نے انہیں پسند کیا ہے تو میں انہی کے ساتھ نکاح کروں گی۔ بیٹی کی اس بات نے باپ کے گھمنڈ کو پل بھر میں توڑ دیا۔ عمرو بن وہاب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں معافی مانگنے پہنچے اور نکاح کے لیے حامی بھر دی۔ نکاح طے ہو گیا۔ حضرت سعد کی زندگی میں پہلی بار خوشیوں کی بہار آئی تھی۔ وہ بازار گئے تاکہ اپنی دلہن کے لیے کچھ تحفے اور گھر کا سامان خرید سکیں۔ وہ بازار میں سامان چن ہی رہے تھے، ان کے چہرے پر ایک عظیم مسکراہٹ تھی، مگر تبھی اچانک مدینے کی فضاؤں میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے وقت کی رفتار کو روک دیا۔ مدینے کے منادی نے زور سے پکارا، یا کھلاہی رکبو، اے اللہ کے گھڑ سواروں، اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ بازار میں چاروں طرف افراتفری مچ گئی اور ہر طرف صرف جہاد اور جنگ کے نعرے گونجنے لگے۔ حضرت سعد جو اپنی دلہن کے لیے شادی کا سامان اور خوبصورت تحفے خرید رہے تھے، وہ اس آواز کو سن کر پل بھر کے لیے ٹھہر گئے۔ ان کے ایک ہاتھ میں دلہن کا جوڑا تھا اور دوسرے ہاتھ میں وہ پیسے تھے جو انہوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی سے اکٹھا کیے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اپنی جیب میں موجود پیسوں کو دیکھا
اور ان کے دل میں محبت کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے دنیا کی ہر خوشی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے تڑپ کر اپنے دل سے کہا، اے سعد، دھکار ہے تجھ پر اگر تو مدینے میں اپنی شادی کے جشن منائے اور تیرے آقا کا دین میدان جنگ میں دشمنوں کے نشانے پر ہو۔ وہ مسکرائے اور انہوں نے وہ سارے پیسے جو شادی کے سامان کے لیے تھے، ایک تلوار، ایک ڈھال اور ایک تیز رفتار گھوڑا خریدنے میں لگا دیے۔ انہوں نے اپنی دلہن کے خوبصورت جوڑے کو وہیں چھوڑ دیا اور اس کی جگہ اپنی موت کا کفن یعنی جہاد کا لباس خرید لیا۔ حضرت سعد نے اپنے چہرے پر ایک کالا نقاب کپڑا ڈال لیا تاکہ میدان میں انہیں کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ وہی سعد ہیں جن کی آج شادی ہونے والی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بجلی کی تیزی سے میدان جنگ کی طرف لپکے جہاں مسلمانوں کا لشکر کافروں کی وشال فوج کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ جنگ شروع ہوتے ہی حضرت سعد نے اپنے گھوڑے کو دشمن کی صفوں کے بیچوں بیچ ڈال دیا اور ان کی تلوار اس قدر تیزی سے چلنے لگی کہ بڑے بڑے سورما حیران رہ گئے۔ وہ ایک نقاب پوش شیر کی طرح لڑ رہے تھے، جہاں سے بھی گزرتے کافروں کی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر زمین پر گر گیا، مگر سعد پیدل ہی کھڑے ہو گئے اور اپنی ڈھال پھینک کر دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے لگے۔ دور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جاں باز نقاب پوش مجاہد کی بہادری کو دیکھ رہے تھے اور متاثر ہو رہے تھے۔ تبھی اچانک ایک کافر نے پیچھے سے حضرت سعد کے کندھے پر زبردست وار کیا، جس سے ان کا نقاب سرک گیا اور ان کا کالا چہرہ ظاہر ہو گیا۔ حضور نے جیسے ہی اس کالے چہرے کو دیکھا، آپ کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی، اللہ اکبر، یہ تو میرا پیارا سعد ہے، یہ تو سعد الاسود ہے۔ نبی پاک نے زور سے پکارا، اے سعد، بس کرو، آگے مت بڑھو، مگر سعد کے کانوں میں تو صرف جنت کی حوروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ حضرت سعد نے تڑپ کر کہا، یا رسول اللہ، آج سعد کو مت روکیے، آج سعد اپنی وفا کا سودا اپنے رب سے کرنے آیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ دشمن کے کئی تیر اندازوں نے ایک ساتھ حضرت سعد کو اپنا نشانہ بنایا اور درجنوں زہریلے تیر سیدھے ان کے سینے میں آ کر پیوست ہو گئے۔ وہ عظیم عاشق جس کا رنگ دنیا کی نظروں میں کالا تھا، آج خون سے سرخ لال ہو کر مدینے کی تپت ریت پر تڑپ کر گر گیا۔ جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو اللہ نے ایک شاندار فتح عطا فرمائی، مگر رحمت دو عالم کے چہرے پر آج ایک عجیب سی اداسی تھی۔ آپ سیدھے شہیدوں کی صفوں کی طرف بڑھے اور تلاش کرتے کرتے حضرت سعد کے بے جان جسم کے پاس پہنچ گئے۔ مدینے کے سلطان اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور حضرت سعد کا وہ دھول اور خون سے سنا ہوا سر اٹھا کر اپنی مبارک گود میں رکھ لیا۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا جس کے لیے ساری کائنات ترستی ہے۔ آج ایک کالے غلام کا سر اللہ کے نبی کی آغوش میں تھا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو اس قدر تیزی سے بہہ رہے تھے کہ قطرے ٹپک ٹپک کر حضرت سعد کے چہرے کے خون کو دھو رہے تھے۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، اے سعد، اللہ کی قسم، آج تم نے اپنے نبی سے کی ہوئی وفا کا حق پوری طرح ادا کر دیا۔ دنیا نے تمہیں ٹھکرایا سعد، مگر آج تمہارے اس خون کے ہر ایک قطرے کے بدلے اللہ نے تمہیں جنت کے سب سے اونچے محلوں کا مالک بنا دیا ہے۔ وہاں موجود صحابہ نے دیکھا کہ حضور روتے روتے اچانک تھوڑا سا مسکرائے اور پھر آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ صحابہ نے بڑی حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ کو ایک ساتھ روتے، مسکراتے اور چہرہ پھیرتے دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی پاک نے اپنی آنکھیں پونچھتے ہوئے فرمایا، میں اپنے اس پیارے سعد کی جدائی پر رو رہا تھا کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت تھی، مگر پھر میں مسکرایا اس لیے کیونکہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے سعد کی روح نکلتے ہی جنت کی حوروں کو اس کے استقبال کے لیے بھیج دیا تھا، اور میں نے اپنا چہرہ اس لیے پھیر لیا کیونکہ سعد کی جنتی بیویاں اس قدر تیزی سے اس کی طرف دوڑ رہی تھیں کہ مارے حیا کے مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ پھر حضور کھڑے ہوئے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا، سعد کے گھوڑے اور اس کی تلوار کو سنبھالو اور اس کی دلہن کے گھر لے کر جاؤ۔ اس کے باپ عمرو بن وہاب سے کہنا کہ تمہاری بیٹی کا دولہا آج جنت کا سلطان بن چکا ہے اور یہ اس کا وہ سامان ہے جو وہ اپنی شادی کے لیے لایا تھا۔ جب یہ پیغام عمرو بن وہاب اور ان کی نیک بیٹی تک پہنچا تو پورا گھر رو پڑا، مگر اس لڑکی نے فخر سے اپنا سر اونچا کر لیا۔ اس نے کہا، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے آقا کی پسند نے مجھے ایک شہید کی بیوہ ہونے کا عظیم مرتبہ عطا کیا۔ الہدایت اسٹوڈیو کے پیارے دوستوں، حضرت سعد الاسود کی یہ دردناک اور روحانی داستان ہمارے ایمان کو ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ آج ہم اپنی شکل، اپنے رنگ، اپنے کپڑوں یا اپنی غریبی کو لے کر ہین بھاونا، انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کے یہاں ان ظاہری چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہاں قیمت ہے تو صرف ایک صاف دل کی اور اللہ کے رسول کی سچی محبت کی۔ اگر دل میں وفا اور ایمان ہو تو انسان کالے رنگ اور غریبی کے باوجود عرش والے کا محبوب بن سکتا ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حضرت سعد جیسا پاکیزہ دل اور نبی پاک کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔